بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ انسانیت میں کئی جنگیں ہوئی، تخت و تاج کے لیے، زمین و جائیداد کے لیے، طاقت اور حکمرانی کے لیے، لیکن ایک جنگ ایسی تھی جو صرف دو فوجوں کے درمیان نہیں تھی بلکہ حق اور باطل کی آخری حدوں کے درمیان تھی۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو ظلم، تکبر اور طاقت کے نشے میں چور تھے، اور دوسری طرف وہ تھے جو ایمان، صداقت اور قربانی کے لازوال مثال بننے والے تھے۔ یہ جنگ تھی بدر کی جنگ۔ یہ وہ معرکہ تھا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا، جہاں دنیا نے دیکھا کہ حقیقی طاقت نہ مال و دولت میں ہے، نہ تعداد کی کثرت میں ہے، بلکہ ایمان کی حرارت، اللہ پر بھروسہ اور قربانی کے جذبے میں ہے۔ لیکن یہ جنگ ایک دن میں نہیں لڑی گئی۔ یہ معرکہ تو اس دن سے شروع ہو چکا تھا جب اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان حق بلند کیا تھا، جب مکہ کے گلیوں میں صدائے لا الہ الا اللہ گونجی تھی، جب اللہ کے رسول نے لوگوں کو تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف بلایا تھا۔ مگر اس اعلان حق کے بعد کیا ہوا؟ مکہ کے سرداروں کے چہروں پر غصے کی لکیریں کھینچ گئی، ان کے غرور کو چوٹ پہنچی، ان کے باپ دادا کے عقائد زمین بوس ہونے لگے۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ جیسے سرداروں کی مجلسوں میں ایک ہی شور تھا، محمد کو روکو، اس کے دین کو ختم کرو، ورنہ ہمارے خداؤں کی عظمت مٹی میں مل جائے گی۔ اور پھر ظلم کا نہ تھمنے والا طوفان شروع ہوا۔ وہ معصوم جو صرف اللہ ایک ہے کہنے کی پاداش میں ظلم و ستم کا نشانہ بننے لگے۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو تپتی ریت پر لٹایا گیا، خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کے جسم کو انگاروں پر جلایا گیا، سمیہ رضی اللہ عنہا کو برچا مار کر شہید کیا گیا۔ یہ وہ خوش نصیب خاتون ہے جس کو اسلام میں سب سے پہلے شہادت نصیب ہوئی۔ یہ کیسا انصاف تھا! ایک طرف وہ جن کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لائے تھے، اور دوسری طرف وہ ظالم جو ان کو ختم کرنے کے در پر تھے۔ مگر یہ سب کچھ، جی ہاں، یہ سب کچھ ایک عظیم دن کے لیے ہو رہا تھا، جس دن حق اور باطل کا فیصلہ ہونا تھا، بدر کے میدان میں۔ یہ داستان وہ نہیں جو صرف کہنے کے لیے ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس نے باطل کو ہمیشہ کے لیے شرمندہ کر دیا۔ یہ وہ جنگ ہے جہاں فرشتے آسمان سے اترے، جہاں ایمان نے تلوار کی دھار پر فتح پائی، جہاں کفار کی طاقت اور تکبر خاک میں مل گیا۔ آئیے چلتے ہیں اس سفر پر جہاں سے یہ جنگ شروع ہوئی، جہاں مکہ میں ظلم کی سیاہ رات چھائی تھی، جہاں ہجرت کا درد تھا، جہاں ایمان کی آزمائش تھی، اور جہاں بدر کے میدان میں اللہ کا فیصلہ نازل ہونے والا تھا۔ مکہ میں مسلمانوں پر ظلم کی انتہا۔ یہ ظلم کی ایک تاریک رات تھی جو دن بدن گہری ہوتی جا رہی تھی۔ مکہ کی گلیاں اور بازار ان چیخوں کے گواہ تھے جو ایمان کے بدلے میں مسلمانوں کے جسموں سے نکالی جا رہی تھی۔ کبھی کسی کو تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا، کبھی کسی کے جسم پر دہکتی انگارے رکھ دیے جاتے، کبھی کسی کو زنجیروں میں جکڑ کر گھسیٹا جاتا۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ، وہ بلال جو دنیا کی نظروں میں غلام تھے مگر اللہ کے نزدیک عزت کے مقام پر فائز تھے، جب ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھا گیا اور ان سے کہا گیا محمد کا انکار کرو، تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ احد احد، صرف ایک اللہ، صرف ایک اللہ۔ سمیہ رضی اللہ عنہا
وہ عظیم خاتون جنہیں مکہ کی گلیوں میں سب سے پہلے شہادت نصیب ہوئی، ابو جہل نے جب برچی ان کے جسم میں اتاری تو ان کے لبوں پر کیا تھا؟ ایمان، یقین، صبر۔ یہ کوئی معمولی دن نہ تھے۔ مسلمان ہر روز آزمائشوں کے نئے دریا سے گزر رہے تھے، مگر ان کے دلوں میں ایمان مضبوط ہوتا گیا۔ ان کی زبانوں پر صبر کے الفاظ تھے اور کفار کے دلوں میں وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر وہ دن آیا جب مکہ کی زمین مسلمانوں کے لیے تنگ ہو گئی۔ ہجرت کی داستان۔ جب رات کی تاریکی چھا گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا، وہ فیصلہ جو تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا، اور وہ فیصلہ تھا ہجرت۔ مکہ، جہاں ان کے بچپن کے دن گزرے تھے، جہاں ان کے گھر تھے، جہاں ان کی محبتیں تھیں، مگر سب کچھ چھوڑ کر وہ اللہ کے حکم پر نکل پڑے۔ مکہ کے راستوں میں تعاقب کرنے والے دشمنوں کے خوف کے سائے تھے، مگر ان کے دلوں میں اللہ کا یقین تھا۔ یہ کوئی عام سفر نہ تھا، یہ صبر، قربانی اور ایمان کی سب سے بڑی آزمائش تھی۔ کچھ پیدل چلتے، کچھ اونٹوں پر سوار، کچھ راستوں میں تکالیف جھیلتے، مگر مدینہ پہنچے، اور جب پہنچے تو وہاں کی فضا نے ان کا استقبال کیا۔ مدینہ منورہ، جہاں امن تھا، جہاں محبت تھی، جہاں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، مگر کیا باطل یہ سب برداشت کر رہا تھا؟ ہرگز نہیں۔ کفار مکہ نے قسم کھا لی کہ وہ مدینہ میں مسلمانوں کو چین سے نہیں رہنے دیں گے، اور پھر وہ دن آیا جسے یوم الفرقان کہا گیا، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن جنگ۔ جنگ بدر کا معرکہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ سن 2 ہجری مدینہ منورہ میں خبر پہنچی کہ کفار مکہ کا ایک تجارتی قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے، جس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا۔ مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس قافلے کو روکیں گے، کیونکہ یہی مال مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں استعمال ہوتا تھا۔ ابو سفیان کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے مکہ میں جا کر قریش کے سرداروں کو للکارا، محمد تمہارے مال اور عزت پر ہاتھ ڈالنے والے ہیں، کیا تم کچھ نہیں کرو گے؟ یہ سنتے ہی قریش کے 300 سے زائد سردار، جنگجو اور نوجوان غرور اور تکبر کے نشے میں مست ہو کر نکل پڑے۔ ابو جہل نے اپنی فوج کو اکٹھا کیا، عتبہ اور شیبہ جیسے سردار اپنے گھوڑوں پر چڑھے۔ قریش نے اپنے فوج کو بدر کے میدان کی طرف روانہ کر دیا۔ ادھر مسلمانوں کی تعداد صرف 313، ہاں 313 مسلمان، جن کے پاس زیادہ ہتھیار بھی نہ تھے، زیادہ گھوڑے بھی نہ تھے، زیادہ ساز و سامان بھی نہ تھا، مگر ان کے دلوں میں ایمان تھا، یقین تھا، اللہ کی مدد کا وعدہ تھا۔ بدر کے میدان میں جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو قریش کے سردار ہنس رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کا فیصلہ آسمانوں پر ہو چکا تھا۔ جب رات کا اندھیرا پھیل گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، آنکھوں سے آنسو جاری، دل میں سوز، زبان پر یہ دعا، اے اللہ، اگر آج یہ جماعت ختم ہو گئی تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ اور پھر اللہ کی مدد آئی، فرشتے آسمان سے نازل ہوئے، سفید گھوڑوں پر سوار، سفید لباس میں ملبوس، اور ان کے ہاتھوں میں وہ تلواریں جو باطل کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے والی تھی۔ 17 رمضان المبارک
سن 2 ہجری وہ دن جب آسمان نے ایک ایسا معرکہ دیکھا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ ایک طرف کفار مکہ کا لشکر 1000 کے قریب جنگجو، گھوڑے، اونٹ، زرہیں، تلواریں، نیزے، غرور اور تکبر کے نشے میں مست، اور دوسری طرف صرف 313 مسلمان جن کے پاس صرف چند گھوڑے، چند تلواریں اور معمولی ساز و سامان تھا، مگر ان کے پاس وہ طاقت تھی جو دنیا کی کوئی فوج نہیں رکھتی۔ وہ طاقت تھی ایمان کی، اللہ کی مدد کی، فرشتوں کے نزول کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کی صف بندی کی، صفوں کو سیدھا کیا، جذبے بلند کیے، اور ان کے دلوں میں یہ یقین بٹھایا کہ فتح ہتھیاروں سے نہیں، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ جنگ سے پہلے عرب کے دستور کے مطابق مبارزت انفرادی مقابلہ کا آغاز ہوا۔ قریش کے 3 نامور سردار عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ میدان میں نکلے اور للکار کر کہا، مدینہ کے لوگ ہمارے سامنے نہ آئے، ہمارے ہی قبیلے کے لوگ آئے۔ انصار پیچھے ہٹ گئے اور پھر 3 جانباز صحابہ میدان میں اترے۔ نمبر 1، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جنگ کے شیر۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ عنہ، نوجوان مگر قابل تسخیر بہادر۔ نمبر 3، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ، خاندان نبوت کے جری سپاہی۔ تینوں قریشی سردار آگے بڑھے اور چند لمحوں میں تلواریں بجلی کی طرح چمکی۔ شیبہ اور ولید لمحوں میں واصل جہنم ہوئے اور عتبہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے زمین پر گرا دیا۔ یہ دیکھ کر قریش کے لشکر میں ہلچل مچ گئی اور جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ جنگ کا آغاز اور فرشتوں کا نزول۔ ابو جہل کی قیادت میں کفار نے حملہ کیا۔ ہر طرف تلواریں چمک رہی تھی، نیزے گڑ رہے تھے اور میدان بدر گرد و غبار سے بھر چکا تھا۔ مگر اچانک آسمان سے ایک زوردار آندھی آئی اور اس کے ساتھ سفید گھوڑوں پر سوار جنگجو زمین پر اترے۔ یہ کون تھے؟ یہ اللہ کے فرشتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے میدان بدر میں دیکھا کہ کفار کے سر کٹ رہے ہیں، مگر تلواریں مسلمانوں کی نہیں چل رہی، بلکہ کوئی نظر نہ آنے والی طاقت دشمن کو کاٹ رہی تھی۔ یہ وہی مدد تھی جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی اور کہا کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ ابو جہل کا انجام۔ ابو جہل وہ شخص جو اسلام دشمنی میں سب سے آگے تھا، وہ جو مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا، وہ جو مسلمانوں پر سب سے زیادہ ظلم ڈھاتا تھا۔ آخر کار بدر کے میدان میں وہ لمحہ آ پہنچا۔ 2 نوجوان صحابہ معاذ رضی اللہ عنہ اور معوذ رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا اور اس ظالم کو زمین پر گرا دیا۔ زخمی ہونے کے بعد بھی وہ غرور میں مبتلا تھا۔ اس نے آخری وقت میں پوچھا، مجھے کس نے مارا؟ اور جب اسے معلوم ہوا کہ 2 کم عمر مسلمان بچوں نے اسے گرا دیا تو اس کے غرور کا جنازہ نکل گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کے سینے پر قدم رکھا اور اس کا سر قلم کر دیا۔ یہ تھا باطل کا انجام، یہی تھی غرور اور تکبر کی موت۔ جنگ کا نتیجہ، حق کی شاندار فتح۔ جنگ کے اختتام پر 70 بڑے قریشی سردار ہلاک ہو چکے تھے اور 70 قیدی بنا لیے گئے، جبکہ مسلمانوں کی شہادتیں بہت کم تھیں۔ یہ وہ دن تھا جب اسلام کو غلبہ ملا، جب دنیا نے دیکھا کہ اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں اور جب کفار کا غرور مٹی میں مل گیا۔
یہ تھا غزوہ بدر۔ یہ وہ دن تھا جب فیصلہ ہو گیا کہ حق ہمیشہ غالب رہے گا اور باطل ہمیشہ مٹتا رہے گا۔ یہ جنگ صرف 313 مسلمانوں کی نہیں تھی، یہ جنگ ایمان والوں کے لیے قیامت تک کا سبق تھی کہ جب تم اللہ پر بھروسہ کرو گے تو فرشتے تمہاری مدد کو آئیں گے اور کوئی بھی باطل طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔